فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات جیسا کہ موضوع آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ آ چکا ہے. عنوان ہے امام زمانہ. لیکن اس عنوان میں کوئی قید نہیں لگائی گئی، مقید نہیں کیا گیا اس عنوان، کیونکہ اگر حضرت کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے تو اس کے متعدد پہلو نکلتے ہیں، متعدد شاخیں نکلتی ہیں. صرف ایک شاخ کو اگر لیا جائے تو اس پہ گفتگو ہوگی. مثال کے طور پر مہدویت کا تصور عادیان آسمانی میں، بلکہ اگر میں اپنی بات کی اصلاح کروں مہدویت نہیں کہنا چاہیے کیونکہ منجی کہیں، منجی کا تصور ادیان ابراہیمی میں. تو ایک مستقل بحث ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ باہر گفتگو ہوگی، ہو سکتی ہے. دوسرا عنوان جو حضرت کے حوالے سے بن سکتا ہے کہ منجی کا تصور اساطیر کے اندر، یعنی وہ چیزیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کو اسٹوری سمجھا جاتا ہے، اساطیر سمجھا جاتا ہے، وہاں کے اوپر بھی اگر آپ جائیے تو آپ کو منجی کا تصور ملے گا. یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے. وہ آثار ہمارے پاس آج موجود ہیں جو بتا رہے ہیں کہ منجی کا تصور ان لوگوں کے پایا جاتا ہے. تیسرا موضوع جو ہے، عنوان جو بن سکتا ہے، مہدویت اور مستشرقین. مستشرق ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو یورپ کے سامنے اسلام کو متعارف کریں. وہ افراد معمولاً جو ہے وہ ذیل میں بہت سے جو ہے انگریز اور دوسرے افراد جو یورپ سے جن کا تعلق تھا، ان لوگوں نے اسلام کا مطالعہ کیا، یا ایشیا کے اندر جو مذاہب رائج تھے ان مذاہب کا مطالعہ کیا. من جملہ اس میں مہدویت بھی آتا ہے، اور ایک اہم عقیدہ ہے، اس کے حوالے سے بحث جو ہے وہ شروع ہوئی، اور اس کے اوپر پھر ان لوگوں نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا. تو مستشرقین کے نزدیک مہدویت کا تصور، اس پہ بحث ہو سکتی ہے اس حوالے سے.
اس کے علاوہ جیسے خود مسلمانوں کے درمیان جو میدویت کا تصور ہے، وہ کیا تصور ہے؟ خود ہمارے مذہب جو میدویت کا تصور ہے وہ کیا ہے تصور؟ یہ الگ الگ جو ہیں گوشے نکلیں گے کہ جن کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے. حدیث میں نے وہ رکھی ہے کہ جو حدیث اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، خود بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی شناخت نہ رکھتا ہو، ماتا میتتن جائے، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. جاہلیت کی موت کون سی موت ہے؟ یعنی عہد اسلام سے پہلے دور جاہلیت تھا. کیوں اس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نہ کوئی قانون تھا، نہ جو ہے کوئی حکومت تھی. جنگل کا میں جیسے راج ہوتا ہے اس طرح سے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ نظام چل رہا تھا. جس کے پاس طاقت ہے سکہ اس کا چلتا ہے، اور جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ بہرحال جو ہے آواز بلند نعرہ سلوات محروم سمجھا جاتا. اب اسلام آیا تو اسلام نے انسان کو ایک قانون دیا، ایک دستور دیا، قانون الہی دیا. ماورائے طبیعت سے جو انسان کا رابطہ منقطع ہو چکا تھا، اسلام نے جو ہے اس رابطے کو برقرار کیا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جاہلیت کا دور ختم ہو چکا ہے، اب اسلامی دور شروع ہو چکا ہے. تو اب اسلامی دور میں محور کیا قرار دیا جا رہا ہے؟ اپنے زمانے کے امام کی شناخت. دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے پہچاننا. دونوں کے درمیان فرق ہے. بھائی آپ کے پڑوس میں ایک صاحب رہتے ہیں، ان کا کیا نام ہے آپ جانتے ہیں، کس کے بیٹے ہیں آپ جانتے ہیں، کیا ایجوکیشن ہے آپ جانتے ہیں، کتنی اولادیں ان کی آپ جانتے ہیں، کب ان کی تعلیم ختم ہوئی تھی آپ جانتے ہیں. لیکن بحیثیت انسان کیسے ہیں نہیں پہچان. اس کو جاننا کہیں گے، پہچاننا نہیں کہیں گے. پہچان کیسے ہوگی؟ بھئی امانت دار ہیں کہ نہیں، خوش خلقی ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں، بچوں کے اوپر مہربان ہیں کہ نہیں، بزرگوں کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں، گھر کے اندر اخلاق کیسا ہے ان کا نہیں جانتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے ہیں. اس حوالے سے اگر آپ ان کی معرفت رکھیں تو اس کو کہا جائے گا کہ آپ ان کو پہچانتے ہیں. سبحان اللہ. آپ خلوت میں، جلوت میں، مجمع میں، تنہائی میں آپ ان کے ساتھ ہیں، سفر میں، حضر میں ان کے ہمراہ ہیں. اب آپ جو ہیں وہ جناب جو ہے ان سے پوری طرح سے واقف ہیں. اب آپ جب پوری طرح سے ان سے واقف ہیں، انتہائی مہذب آدمی ہے، بہت ہی لاجواب آدمی ہے، کوئی رقیق جملہ ان کی زبان کے اوپر جاری نہیں ہوتا ہے، کوئی مبتذل جملہ جو ہے وہ کبھی وہ استعمال نہیں کرتی. سخت سے سخت حالات پیدا ہو جائیں، لاکھ ان کو کوئی غصہ دلائے، لیکن وہ نقطۂ اعتدال سے باہر نہیں جاتے. آپ کو اتنی ان کی معرفت ہے. یہ ظاہر سے نہیں ہوتی ہے معرفت، باطن سے ہوتی ہے معرفت. باطنی اوصاف ہے کہ جن کے ذریعے سے آپ کو ان کی معرفت ہے. اب اگر کوئی آپ سے آ کے کہے کہ جناب فلاں جگہ کے اوپر وہ کھڑے مغلظات بک رہے تھے، فلاں جگہ کے اوپر جو ہے وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے، اب ذرا آپ بتائیے کہ
فلاں فلاں جگہ کے اوپر جو ہے وہ مغلظات بک رہے تھے، فلاں کے اوپر وہ سب و شتم کر رہے تھے. آپ جو ہیں ان باتوں کو سنیں گے اور سننے کے بعد کیونکہ آپ ان کو پہچانتے ہیں فوراً آپ انکار کر دیں گے. سوال اٹھتا ہے اہل بیت اطہار کو، ائمہ کو ہم اپنے جانتے ہیں یا پہچانتے ہیں؟ سبحان اللہ. جی سوال ہے کہ بھائی ایک طرف ہم اپنے امام کا کردار یہ دیکھتے ہیں کہ دشمن کو وہ شربت کا جام پلوا رہے ہیں، جو شربت کا جام ان کو پیش کیا جا رہا ہے وہ شربت کا جام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن کو پلاؤ. یہ دشمن کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. دوسری طرف سے ان کے حوالے سے یہ حکایت مشہور ہے کہ اگر تم نے فلاں مراد مانی اور فلاں قصے کو نہیں سنا تو تمہارے گھر میں آگ لگ جائے گی. تو ہم یہ بتائیے کہ آپ جانتے ہیں یا پہچانتے ہیں؟ اگر ان اساطیر کے اوپر عقیدہ ہے تو اس کے معنی ہے کہ امام کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، جانتے ہیں. لیکن اگر ان اساطیر کو خرافات کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ امام کو جانتے نہیں بلکہ پہچانتے ہیں. سلامات بھیجے محمد. یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ہزاروں بار کی یہ باتیں ہم سنتے ہیں، اس کے بعد اس وقت ہماری ذہن عقل کیوں نہیں کام کرتی کہ ہم اپنی عقل کی کسوٹی کے اوپر پرکھیں اور سمجھیں کہ یہ واقعہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ سراسر افترا ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ الزام لگایا جا رہا ہے. وہ امام رؤوف، وہ امام رحیم جو اپنے دشمنوں کو بھی فیض پہنچاتا تھا، وہ بھلا اپنے دوستوں کو نقصان پہنچائے گا ان کی غفلت کی بنیاد کے اوپر؟ جب اللہ کا یہ ایسا مزاج نہیں ہے تو نمائندہ الہی کا کیسے بھیجے محمد آواز اور کیجیے کہ سارا مسئلہ ہے کہ ہم امام کو جانتے ہیں، جانتے نہیں. بھائی رنگ ان کا کیسا ہوگا یہ جانتے ہیں. دائیں رخسار کے اوپر خال ہوگا جانتے ہیں. جس وقت ظہور فرمائیں گے 40 سال کی عمر کا جیسا انسان ہوتا ہے اس طرح کی شکل ہوگی، ویسا سن ہوگا، یہ ہم جانتے ہیں. ہاتھ میں ان کے جو ہے وہ شمشیر ہوگی، یہ ہم جانتے ہیں. گھوڑے کو بس سوار کریں گے، سواری اختیار کریں گے، یہ ہم جانتے ہیں. سب سے پہلا لشکر جو ہے اس میں 313 افراد ہوں گے، یہ چیزیں ہم جانتے ہیں. سب سے پہلی جو بیعت ہوگی وہ 313 افراد جو ہے وہ کریں گے، یہ جانتے ہیں. پہچانتے نہیں. اگر پہچانتے ہوتے تو مہدویت کے درمیان ہم تعقل گرائی کے قائل ہوتے، خرافات کو نہ داخل کرتے. ہم نے ہر جگہ جو ہے وہ خرافات کا سہارا لینا شروع کیا. دیکھیے کل ایک جملہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ عقل اور منطق جو ہے وہ تھک کے ہار مان لیتی ہے، شکست مان لیتی ہے. کس کے سامنے؟ کہ جب جو ہے انسان جو ہے وہ دلیلیں پیش کرنے لگے کہ جن کا عقل سے دور دور تک کے کوئی واسطہ نہیں. آپ کے سامنے جو ہے وہ جناب عقلی استدلال کیا جا رہا ہے اور آپ اس عقلی استدلال کے سامنے جو ہے وہ منتوں مرادوں کو پیش کرنے لگے. آپ یہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ پتھر کا بت، یہ مورتی اپنی ناک کے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں ہکا سکتی ہے. اور کہیں کہ اس کے سامنے منت مانی جاتی ہے تو وہ منت تو پوری ہو جاتی ہے. تو فلسفہ وہاں پر تھک کے بیٹھ جائے گا. وہ معافی جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. چاہیے پھر آپ اپنی
ویسا مسئلہ ہے کہ انسان جب اپنی عقل کو نہیں استعمال کرتا ہے تو وہاں کے اوپر جو ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ استدلال آپ کے اگر عقلی دلیل کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے تو لازم آپ کے اوپر ہے کہ آپ بھی عقلی دلیل سے اس کا جواب دیجیے. نقل کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے, روایت پیش کی جا رہی ہے, تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کے جواب میں جو ہے روایت پیش کریں. اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ لوگوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ من ماتا, یہ خبر بتائی جا رہی ہے, من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ, جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو, پہچانتا نہ ہو, اس کو جانتا نہیں, پہچانتا نہ ہو, پہچانتا نہ ہو, تو اس کی موت جو ہے وہ جاہلیت کی موت ہے. یہاں امام کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے, ماشاءاللہ دوستداران آل محمد کا مجمع بیٹھا ہوا ہے, ان کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے کہ آپ امام کو جانتے ہیں یا پہچانتے ہیں, اکثریت وہ ہے ہماری کہ جو امام کو پہچانتی نہیں ہے, صرف جانتی ہے. نتیجہ کیا ہے کہ صرف اسی بنیاد کے اوپر ایسی حکایات منسوب کر دی جاتی ہیں, اس قسم کی روایات منسوب کر دی جاتی ہیں جن کے پیچھے کوئی واقعیت نہیں ہوتی ہے, کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اگر سوال کیا جائے کہ آپ کے امام جب ظہور کریں گے تو ظہور کرنے کے بعد ان کا کیا کام ہوگا, آپ اس اعتبار سے کیا جانتے ہیں؟ دنیا میں فتنہ و فساد جو پھیلا ہوا ہے, اس فتنہ و فساد کو وہ کیسے ختم کریں گے, کس طرح سے مقابلہ کریں گے اس فتنہ و فساد کا, کیسے اس کو ختم کریں گے؟ ہمارے اور آپ کے پاس جو معلومات ہے کوتاہی آپ کی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم امام کے حوالے سے گفتگو نہیں کریں گے تو اس حوالے سے عوام کو کیا چیزیں پتہ چلیں گی؟ ذمہ دار وہ افراد ہیں کہ جو امام کے حوالے سے گفتگو نہیں کرتے. آپ محفل ہو رہی ہے امام زمانہ کی اور اس میں حضرت علی کے فضائل آپ بیان کر رہے ہیں, استدلال آپ یہ کر رہے ہیں کہ اولنا محمد و آخرنا محمد, یہ آپ کا ہے روش ہے اور یہ آپ کا طرز ہے. تو اب آپ ذرا غور کیجیے کہ خود اپنے امام کے حوالے سے ہم کتنی گفتگو کرتے ہیں, کیا ہم جانتے ہیں؟ یعنی ایک غیر اگر ہم سے سوال کر لے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ادھر ہالی ووڈ میں فلمیں بن رہی ہیں امام زمانہ کے چہرے کو خراب کرنے کے لیے, مست کیا جا رہا ہے وہاں کا چہرہ. دوستداران آل محمد جو ہیں اس کا جواب دینے کے لیے اپنے کو آمادہ نہیں کر پا رہے. دشمن جب اعتراض کر رہا ہے تو وہاں کے اوپر ہم بجائے اس کے کہ اس کا معقول جواب دیں, جذبات میں آ جاتے ہیں, احساسات میں آ جاتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا امام 1000 سال زائد ہو چکے ہیں, 1000 سال سے زیادہ ان کی ولادت کے ہو چکے ہیں, اب تک کے زندہ ہیں. عقلی اعتبار سے آپ دلیل قائم کیجئے کہ ایک انسان زندہ رہ سکتا ہے 1000 سال سے اوپر. ابھی وہ اگر ہیں تو کہاں کے اوپر ہیں؟ آپ اس کو جو ہے مخالف کے سامنے ثابت کیجئے. جس وقت وہ ظہور فرمائیں گے اس وقت آنے کے بعد مفسدین اور مستکبرین کا کیسے مقابلہ کریں گے, مستضعفین کی حمایت کیسے کریں گے؟ ایک جواب ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں اللہ تلوار دے رکھی ہے, اس تلوار کے ذریعے سے مفسدین اور مستکبرین کا خاتمہ ہوگا. جو آج صورتحال ہے کہ جو دنیا میں ظالم و جابر ہیں, جو برسر اقتدار ہیں, طاقت کے زور کے اوپر اپنی حکومت کو تسلیم کرواتے ہیں, تو وہ کیا
امام جو ہیں حکومت طاقت کے زور کو پر تسلیم کروائیں گے، تو پھر اس حکومت کے درمیان یا طالبانی حکومت کے درمیان کیا فرق رہ جائے گا؟ بھائی بنیادی فرق بتائیے آپ کہ طالبانی حکومت کی جو طاقت کے زور کے اوپر قائم ہو رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ خود ہندوستان میں جو ہے چند سال قبل جو ہے کتاب شائع ہوئی، اب کس پہ؟ امام زمانہ پہ لکھی گئی، اور نتیجہ یہ ہے کہ مہدی کا ساتھ وہ گروہ دے گا کہ جو اسلحے کو زمین پہ نہ رکھے، اور اس کو منطبق کیا گیا کس کے اوپر؟ طالبان اور القاعدہ کے اوپر، کہ امام زمانہ کا ساتھ یہ لوگ دیں گے کہ جن کے اندر کوئی اخلاقی خوبی نہیں پائی جاتی، ایسے افضل و اوحش وہ لشکر مہدی کا جز بنیں گے. تو کیا آج ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ کس انداز سے گفتگو کی جائے کہ جب آپ سے ایک دشمن سوال کر رہا ہے، بعض چیزیں ہوتی ہیں جو حق ہیں لیکن ان کو زبان پہ نہیں لایا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر زبان پہ لایا جائے گا دشمن اس سے سوء استفادہ کرے گا. اتنی بصیرت ہمارے اندر ہونا چاہیے. ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان پہلوؤں کو نہ بیان کریں کہ جن پہلوؤں سے دشمن سوء استفادہ کر رہا ہے، بلکہ وہ پہلو بیان کریں کہ جو تحت الشعاع میں چلے گئے ہیں. ہم بتائیں کہ وہ رحمان کے نمائندے ہیں، ان کی رحمانیت آگے آگے ہوگی، ان کا غضب اس کے پیچھے ہوگا. شبقت رحمتہ غضبہ، جس طرح سے اللہ کا رحم آگے آگے رہتا ہے، غضب پیچھے پیچھے رہتا ہے. رحمت امام ہوتی ہے، غضب محبوب ہوتا ہے. اگر غضب نمایاں بھی ہوگا تو وہ بھی رحمت کی شکل میں نمایاں ہوگا. جب کہ خود جناب پیغمبر اسلام کو اللہ نے نمائندہ بنایا ہے، پابند بنایا ہے کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو ان کا جو نمائندہ ہے وہ بھی عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے. اللہ نے جناب پیغمبر اسلام کے حوالے سے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اگر مشرکوں میں سے کوئی ایک جنگ کے دوران آپ سے پناہ طلب کرے اے پیغمبر، اور یہ کہے کہ میں آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، اسلام کے حوالے سے میرے ذہن کے اندر کچھ سوالات ہیں، میں ان سوالات کو آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں، ان کا جواب چاہتا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ایسے شخص کو اپنی پناہ میں آپ لے لیجئے اور لے کر آئیے، بیٹھیے. ہاں بھائی کیا سوال ہے تمہارے؟ اگر وہ آپ کے جوابات سے مطمئن ہو جائے، کیا کہنا، ایک انسان کی ہدایت ہر اس چیز سے آپ کے لیے بہتر ہے جس پہ سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے. لیکن اگر وہ شخص کہے کہ نہیں بھائی آپ نے جو جواب دیا ہے اس سے میرا دل مطمئن نہیں ہو، تو قرآن کہتا ہے ثم ابلغه الی ما منع، جہاں سے آپ اس کو لے کے آئے ہیں وہیں جو بر آپ اس کو جا کے چھوڑائیے. یہ ہے روش جناب پیغمبر اسلام کی. تو جب محمد اول کی یہ روش ہے تو محمد آخر کی بھی یہی روش ہے. عقل اور منطق آگے آگے. ایک گناہگار کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے دفاع میں مکمل طور کے اوپر اختیار رکھتا ہے، بتائے کہ وہ کیسے غلط راہ کے اوپر گامزن ہو گیا. تو اللہ روز محشر جو ہے موقع دے گا، تو نمائندہ الہی جو ہے وہ کیسے نہیں موقع دے گا؟ پوچھے گا تمہیں کیوں تم گمراہ ہو گئے. اگر عذر جو ہے وہ معقول ہے تو وہ عذر جو ہے قبول کیا جائے. تو مہدویت میں سب سے اہم چیز یہ ہے
تعقل گرائی کہ وہ مثال کے طور کے اوپر چیزیں کہ جن کا تعلق تعقل سے نہیں ہے ان سے دوری اختیار کیجیے، ان کو کم کیجیے، اپنی محفلوں کے اندر نہ بیان کیجیے، ان کو ڈسکس نہ کیجیے، ان کے اوپر زیادہ گفتگو نہ کیجیے، وہ چیزیں لے کر آئیے یہ جو تعقل سے جس کا ربط رہتا ہے۔ تو حدیث کہہ رہی ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہر زمانے میں ایک امام تو ہوگا۔ یہ اعجاز ہے کلام رسول کا کہ جب پیغمبر ہر زمانے کو کہہ رہے ہیں کہ ہر زمانے کے امام من ماتا ولم یعرف امام زمانہ، جو مر جائے، ابھی قیامت تک کے لوگ آئیں گے تو قیامت تک جب تک لوگ آئیں گے تو قیامت تک لوگوں کو امام کی ضرورت ہے، لہذا ہر زمانے کے امام کی معرفت واجب ہے، اس کی شناخت واجب ہے۔ اگر نہ شناخت رکھی جائے، نہ پہچانا جائے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نہروان واقع ہوتی ہے، جمل واقع ہوتی ہے، صفین واقع ہوتی ہے، یہ نہ پہچاننے کی بنیاد کے اوپر ہوا تھا، اور اگر پہچانا جاتا ہے تو مالک اشتر جیسی شخصیتیں سامنے آ گئی۔ سلام بھیجے محمد والا۔ آواز بلند نعرہ میری انسان جو ہے امام کی معرفت نہیں رکھتا تھا، امام کے مقابلے میں اپنی رائے کو پیش کر رہا ہے، امام کہہ رہے جنگ کرو، وہ کہتا ہے کہ قرآن سامنے آ گیا ہے، جنگ نہیں کریں گے، تو ان کو کیا کہا جائے گا کہ امام کی معرفت رکھتے تھے، جانتے تھے، پہچانتے نہیں تھے، نہیں معلوم تھا ان کو کہ یہ امام وقت ہے، اس کو حق ولایت کس حد تک حاصل ہے۔ یہ اگر چاہے تو ایک واجب امر سے روک بھی سکتا ہے، اور اگر چاہے ضرورت پڑے تو وہ چیز کی جو منہی عنہ ہے اس کو انجام دینے کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ یہ ہے اس کو ولایت حاصل۔ ولایت مطلقہ ہے امام کو۔ ایک انسان اپنی ذات کے اوپر اتنا حق ولایت نہیں رکھتا جتنا امام وقت اس کی ذات کے اوپر حق ولایت رکھتا ہے۔ النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم، قرآن کہہ رہا ہے نبی مومنین کے اوپر، ان کے نفوس پر ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ واضح ہو رہی یہ چیز؟ بھائی یہ ولایت کیا ہے؟ ولایت کہ اگر نبی چاہیں تو کسی کے مال کو تقسیم کر سکتے ہیں بغیر اس کی اجازت کے، کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے کہ آپ نے بغیر مجھ کو مطلع کیے ہوئے کیسے آپ نے میری جائیداد کو بٹوا دیا۔ اگر نبی چاہے تو کسی کی بیوی کی طلاق پڑھ سکتا ہے، یہ اس کو حق ولایت حاصل ہے۔ اگر نبی چاہے تو کسی کو کسی چیز سے محروم کر سکتا ہے، یہ اس کو حق ولایت ہے۔ وہاں کے اوپر چوچلا کا موقع نہیں۔ جو لوگ اس ولایت کو نہیں پہچانتے وہ امام وقت کے مقابلے میں جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں چوچلا کرنے کا، اور پھر مارکا آرائی کرتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود ولایت کو سمجھیں کہ جو حق ولایت ان کو ہم پر حاصل ہے وہ کیسا حق ولایت؟ محدود پیمانے کے اوپر نہیں حق ولایت حاصل، بلکہ لامحدود طور کے اوپر یہ حق ولایت حاصل۔ وہ ہم جب ان کو زیارت ان کی پڑھتے ہیں تو زیارت کے اندر یہ فکر ہے کہ میرا مال، میری جان، میری آبرو، میرا گھر، میرے اہل و عیال، ان پر مجھ سے زیادہ آپ کو حق حاصل ہے۔ آپ جو چاہیں ان کے
سلسلے میں فیصلہ کر سکتے ہیں. میں یہ حق نہیں رکھتا ہوں کہ میں ان کے سلسلے میں آپ کے فیصلے کے مقابلے میں کوئی اپنا فیصلہ کروں. اس کو کہتے ہیں حق ولایت. یہ حق، اس کا ادراک. آپ دیکھیں کہ غدیر ابھی گزری ہے، ولایت کے موضوع کے اوپر تو گفتگو ہوئی، مگر وہاں ولایت میں وہی جو دو پہلو ہیں، وہی. اور مسلمان جو ہیں وہ بھی غدیر کو مانتے ہیں. خامخواہ کے لیے کسی کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. حدیث غدیر کے وہ بھی قائل ہیں، لیکن وہ صرف جو ہے محبت کی دعوت دیتے، اطاعت کی دعوت نہیں دیتے. لیکن آل محمد نے اور رسول نے جس ولایت کا تصور پیش کیا ہے، وہ تصور یہ ہے کہ محبت کے ہمراہ اطاعت. تو اب اگر تنہا کوئی محبت کی دعوت دے اور اس کے ہمراہ اطاعت نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ولایت آل محمد کی جانب نہیں دعوت دے رہے، کسی اور کی ولایت کی جانب دعوت دے رہے. لیکن اگر ولایت کے ساتھ ساتھ اطاعت کی جانب بھی دعوت دی جا رہی ہے تو یہ ہے ولایت آل محمد. صلوات بھیجیں تو اس حق ولایت کو ہمیں سمجھنا ہوگا. جب تک کہ اس حق کو ہم نہ درک کریں اور اس کے مطابق، اس حق ولایت کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا ہے، اس وقت تک کہ ہم امام وقت کی شناخت نہیں رکھتے. ورنہ آپ فرض کیجئے کہ 15 شعبان کو ان کے لیے محفل کا انعقاد کر دینا، ایک آدمی کو بلا کے ان سے جو ہے تقریر کروا دینا، چند جو ہیں شعراء اکرام جو ہیں وہ ان کی ایک بارگاہ میں آئے ہیں، عقیدت کے لیے نذرانہ عقیدت پیش کر دیں، چند اشعار پڑھ دیں، اور ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم امام زمانہ کو پہچانتے ہیں. میں خدا اور رسول کو گواہ قرار دیتا ہوں کہ نہیں پہچانتے. کیا ہے کہ ہم امام کے حق کو ادا کر رہے ہیں. ایک سال میں دن جو ہے ہم نے مخصوص قرار دے رکھا ہے جس دن ہم جو ہے امام سے اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں. اس میں بھی جو ہے وہ ساری چیزیں ہم ذکر کرتے ہیں کہ جن سے ہماری ذات کو فائدہ پہنچے. ہم جو ہے ذکر کریں گے بھائی مکان نہیں ہے، مولا مکان دلوا دیجیے. مولا جو ہے فلاں جگہ کا ویزا چاہیے، وہ ویزا دلوا دیجیے. اور اگر جو ہے وہ ماشاء اللہ سیاست میں جو ہے رسائی ہے، وہی کچھ ایسا جو ہے کام بن جائے کہ ہم اس بار جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں. آپ سوچیے کہ ائمہ کو ہم کیا لالچ دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ میرا کام کروا دیا تو آپ کے نام کے اوپر 10 دیگیں جو ہیں وہ بریانی کی پکوا کے کھلوائیں گے. اگر آپ نے میرا یہ کام کر دیا تو آپ کے علم میں جو ہے وہ چاندی کا ایک بڑا سا مشکیزہ جو ہے لٹکوائیں گے. اتنا وزنی جو ہے ایک علم جو ہے وہ چاندی کا بنوا دیں گے. دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہرحال آپ اپنی عقیدت کے طور کے اوپر پیش کرتے ہیں، اور جن کے لیے کو پیش کر رہے ہیں وہ اس سے بے نیاز ہیں. جیسے اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی پیش کیجئے وہ غنی محض، نمائندہ الہی بھی جو ہے وہ غنی محض ہے. سلام بھیجے محمد وہ ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ساری زندگی کوئی نماز پڑھتا رہے، روزہ پڑھتا رہے، رکھتا رہے، اللہ کو نہ نماز کی ضرورت نہ روزے کی ضرورت. یہ انسان کا فائدہ ہے اس کے اندر کہ وہ اگر اللہ کی اطاعت کر رہا ہے تو اس اطاعت میں انسان کو فائدہ حاصل ہوگا. اب رہا ائمہ کا مسئلہ کہ ائمہ کے لیے آپ جو ہیں وہ کم از کم جو آپ کے پڑوس میں لوگ رہتے ہیں ان سے کچھ تو فکری دوری پیدا کیجئے کہ جس طرح سے وہ اپنے غیر زندہ خداؤں کی جانب جا کر ان سے جو ہے اپنی خواہشات کو طلب کرتے ہیں اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کم از کم جو ہے
ہم کو ان سے کسی حد تک تو دوری پیدا ہونا چاہیے کہ ہم میں اور آپ کے درمیان فاصلہ پایا جاتا ہے. ہم وہ کام انجام دیں گے کہ جو میرے مولا کو خوش کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 10 دیگیں اگر آپ پکوا کے کھلا رہے ہیں لیکن کوئی فعل حرام کو ترک کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے تو مرضی مولا حاصل نہیں ہوگی. مرضی مولا اس وقت حاصل ہوگی کہ جب انسان فعل حرام کو ترک کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ مولا یہ میری آپ سے مراد ہے. آقا میں عہد کرتا ہوں کہ اگر یہ میری مراد پوری ہو گئی تو کبھی نماز شب مجھ سے چھوٹے گی نہیں. یہ ہے منت, یہ ہے رزق. مولا اگر فلاں میرا کام انجام پا گیا تو اس کی بنا کے اوپر میں کبھی بھی جو ہے نماز کو فرادہ نہیں پڑھوں گا, جماعت کے ساتھ پڑھوں گا. یہ وہ امور ہیں کہ جو مرضی مولا کے حصول کا سبب بنتے ہیں. ان کے ذریعے سے مرضی مولا کو حاصل کیا جا سکتا ہے. بات یہ چل رہی تھی کہ ایک عریضہ ہم لکھ رہے ہیں, اس ایک عریضے کے اندر اپنی خواہشات کا ذکر کرتے, اپنی مشکلات کا ذکر کرتے, اپنی تکلیفوں کو ہم بیان کرتے ہیں, لیکن اس کے اندر کہیں کے اوپر یہ ذکر نہیں کرتے کہ آج اس وقت عالم انسانیت کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ آپ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. آپ آ جائیں, اگر آپ آ جائیں تو ہماری مشکل حل ہو جائے گی. بھگوان وفا ملک پوری کے کہ سب مانگ لیا تجھ سے مگر تجھ کو نہ مانگا. سب مانگ لیا تجھ سے مگر تجھ کو نہ مانگا. حق یہ ہے کہ توہین دعا ہم سے ہوئی. بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہم جس وقت توسل کر رہے ہیں اپنے زمانے کے امام سے, اس وقت ہم کو کس چیز کو سب سے آگے رکھنا ہے, کس چیز کا ان سے سب سے پہلے مطالبہ کرنا. اور یہ زبانی مطالبہ نہیں ہوگا, اس کا عمل سے تعلق ہے. صرف تنہا زبان سے کہنا کافی نہیں ہے, بلکہ عمل سے جو ہے اس کا تعلق ہے. باہر کیسے من ماتا ولم یعرف امام زمانی ماتا بھی تربیہ, جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو. مسلم ابن عقیل اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتا. اس وقت گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا اور کسی نے کہا مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. جواب میں فرماتے ہیں میرا امیر تو حسین بن علی, میں صبح شام اس کو سلام کرتا ہوں. ابن کہتا ہے اے مسلم تم سلام کرو چاہے نہ کرو تم کو قتل کیا جائے گا. تم نے کوفے کے حالات کو بگاڑا ہے, یہاں کے اوپر اتنا فساد برپا کیا ہے. امام وقت یزید ابن معاویہ کے خلاف تم نے لوگوں کو بھڑکایا ہے. جواب میں دیکھیے یہ ہوتا ہے حسین کا نمائندہ. جب ایک طرف سے الزام لگائے جا رہے ہیں جواب میں کہنا شروع کیا ہم خود سے نہیں آئے تھے, ہمارے امام کے پاس یہاں کے لوگوں نے خط لکھ کے, اور وہ تاریخ دور جو 20 سال کا انہوں نے گزارا ہے تیرے اور تیرے باپ کے دور حکومت میں, اس دور سے یہ سب کے سب تنگ آ چکے کہ جب سارے اور مومن افراد کو تختہ دار کے اوپر لٹکایا جاتا تھا, جلا وطن کیا جاتا تھا, گدی سے زبانیں کھینچی جاتی تھی, جب مستضعفین کو ان کے حقوق سے محروم کیا جاتا تھا. یہاں کے لوگوں نے ہم سے سوال کیا تھا اور یہ کہا تھا
کہ ہم بغیر امام کے ہیں، آپ آ جائیے تاکہ ہم آپ کی قیادت میں حکومت قائم کریں۔ ہم اس حکومت کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں جو علوی حکومت ہے، اس دور کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نعمان ابن بشیر کے پیچھے نہ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں نہ عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، حاضر بھی نہیں ہوتے ہم متمنی ہیں کہ آپ آئیں، آپ کی قیادت میں یہاں کے اوپر حکومت قائم۔ یہ چیزیں جو ہیں لکھی گئی جس کی بنا کے اوپر ہمارے امام نے مجھ کو بھیجا کہ یہاں کے حالات کا جائزہ لیا جائے۔ امام اپنا نمائندہ جو ہے صرف شجاع اور بہادر انسان کو نہیں بناتا ہے۔ دیکھیے سال گزشتہ بھی میں نے اسی رضا خانے میں یہ بات کہی، پھر کہہ رہا ہوں کہ شجاعت اور بہادری جو ہے اگر ہے اور اس کے ساتھ بصیرت بھی پائی جاتی ہے تو وہ شجاعت جو ہے وہ کسی کام کی نہیں۔ شجاعت کے ہمراہ بصیرت ہونا ضروری ہے کہ کب کس موقع کے اوپر آپ کو کیا اقدام کرنا ہے، تنہا شجاعت جو ہے وہ کافی نہیں۔ اللہ کے نبی نے قوم بنی اسرائیل کے درمیان ان کی خواہش کے اوپر ایک نمائندے کو منتخب کیا تھا، طالوت کو۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ طالوت کو ہم پر کیسے معین کر دیا گیا، اس کے پاس تو مال نہیں ہے، دولت نہیں۔ تو جواب میں یہ کہا گیا تھا کہ وَزَادَهُ عِلْمًا بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، طالوت کو جو تم پر سردار معین کیا گیا ہے وہ اس بنا کے اوپر معین کیا گیا ہے کہ اس کے اندر شجاعت بھی پائی جاتی ہے اور بصیرت بھی پائی جاتی ہے۔ جب تک بصیرت نہ ہو اس وقت تک ایک سپہ سالار درست انداز میں جنگ نہیں کر سکتے۔ حسین نے مسلم کو اگر کوفے بھیجا ہے تو وہاں جنگ کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ یہ بھیجا اس لیے بھیجا تھا کہ تم جاؤ جا کے کوفے کے حالات کا پتہ کرو، جیسے حالات ہیں ان حالات کی مجھے تم خبر دو۔ تو کیا اگر جنگ کی صورت پیش آ جائے تو ایسی صورت میں اس صورت کو کیسے حل کیا جائے؟ بھائی اب تو امام وقت سے رابطہ بھی نہیں ہے، امام سے رابطہ جو ہے وہ کیسے کیا جائے گا؟ ایسی موقعیت میں گرفتار ہو چکے ہیں کہ ہم امام وقت سے رابطہ نہیں کرتے اور سامنے جو ہے خطرات جو ہیں وہ اڈلا رہے ہیں۔ خود ہم کو اپنا اجتہاد کرنا ہے، اپنی بصیرت کا ثبوت دینا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سے افراد جس میں سلیمان بن سورت خزائی جیسی شخصیت کہ انہیں نے جناب مسلم کا جو ساتھ نہیں دیا وہ اس لیے نہیں دیا کہ بھئی آپ کو تو مولا نے بھیجا تھا اس لیے کہ آپ کوفے کے حالات کا جائزہ لیں، اس لیے تھوڑی نہ بھیجا تھا کہ جنگ واقع ہو جائے تو آپ جو ہے جنگ کریں۔ جب تک کہ میرے پاس میرے مولا کا فرمان نہیں آئے گا اس وقت تک ہم جو ہیں وہ کوئی اقدام نہیں کریں گے۔ نتیجہ یہ کہ خود بھی الگ ہوئے اور اپنی ہم فکر افراد کو الگ کر لیا۔ اچھا چلیے یہاں کے اوپر اگر آپ نے یہ کام کیا ٹھیک ہے، لیکن پھر قتل حسین کے بعد کب آپ کے پاس امام وقت کا فرمان آیا تھا؟ کیسے آپ جو ہیں وہ یزید کے مقابلے کے اوپر کھڑے ہو گئے؟ یعنی اس وقت جو آپ نے اقدام کیا اور حضرت مسلم کا ساتھ نہیں دیا وہ ایک انتہائی بڑی غلطی، اور جس وقت آپ نے خدا کی راہ میں اپنی جان کو پیش کیا، ٹھیک ہے آپ کو توابین کا سردار کہا جاتا ہے، لیکن اس وقت شہادت دی ہے کہ جب شہادت کا کوئی فائدہ بھائی فائدہ شہادت کا اس صورت میں ہوتا کہ جب آپ مسلم کا ساتھ دیتے، یا تو مسلم کا ساتھ دیتے یا کربلا میں امام حسین کے ہمراہ ہوتے۔ نہ کربلا میں امام
حسین کے ساتھ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ نہ اپنے مسلم کا ساتھ دیا. اللہ اس طرح کی تحجر فکری یہ نتیجہ بنتی ہے کہ انسان خدا کی راہ سے دور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ لہذا بصیرت کا ہونا ضروری ہے کہ اگر امام وقت سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، امام وقت پردہ غیبت میں چلا گیا ہے، ایک مشکل ہمارے سامنے پیش آئی ہے، تو اس مشکل کو ہمیں کیسے حل کرنا ہے؟ یہاں پر اپنی بصیرت کا آپ کو ثبوت دینا ہوگا. نتیجہ یہ ہے کہ جب جناب مسلم کے سامنے پہلے سے یہ نہیں طے تھا کہ اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے گی، لیکن امام حسین کو تو اندازہ تھا کہ اگر کوفے کے اندر ایسی صورتحال پیش آ گئی تو مسلم کے اندر اتنی زیادہ لیاقت پائی جاتی ہے، صلاحیت پائی جاتی ہے کہ مسلم ابن عقیل اس معاملے کو سمجھا لیں گے. چنانچہ جناب مسلم کے سامنے جب یہ صورتحال پیش آئی تو انہوں نے اقدام بھی کیا. دن کی مجلس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ حضرت ہانی کے گرفتار ہونے کے بعد جناب مسلم جو ہیں لشکر لے کے ایک دم سے نکلتے ہیں. اتنا بڑا لشکر تھا اور تاریخ بیان کرتی ہے کہ اس وقت ابن زیاد کے دارالامارہ میں محل کے اندر اتنی فوج نہیں تھی کہ وہ مسلم ابن عقیل سے مقابلہ کر پاتے. بہت ہی مخصوص کم لوگ تھے. جو جنگ جو ہے ابن زیاد نے بظاہر جیتی ہے وہ ہیلے اور شاطرانہ پن سے جیتی کہ سرداران قبائل کو اس نے بلا لیا اور بلانے کے بعد جو ہے وہ دارالامارہ کی چھت کے اوپر کھڑا کیا اور ان لوگوں نے وہاں سے اعلان کیا کہ واپس چلے جاؤ، جو بھی مسلم ابن عقیل کا ساتھ دے گا اس کا گھر کھدوا دیا جائے گا، مال و دولت جو ہے ضبط کر لیا جائے گا، عورتوں کو اسیر بنا لیا جائے گا. چنانچہ تاریخ طبری کے اندر یہ روایت ہے، تفصیل کے ساتھ طبری نے حالات کربلا کا ذکر کیا ہے کہ گھر کے دروازے کھلے، عورتیں جو ہیں وہ نکل نکل کے باہر آنا شروع ہوئی. کوئی اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہی ہے کہ تم ہی رہ گئے ہو کہ ان کا ساتھ دو. کوئی ماں اپنے بیٹے کو لے کے چلی جا رہی ہے. جب اس طرح سے خدا کی راہ میں جان نہیں دی جاتی ہے تو پھر ایسے لوگوں کا خون ضائع ہوگا. دیکھ لیجیے پھر وہ ذلت نصیب ہوتی ہے. نتیجہ کیا ہے کہ مسلم ابن عقیل آخر میں تنہا رہ جاتے ہیں اور پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے. گرفتار ہو کے جب ابن زیاد کے پاس گئے، تاریخ کہتی ہے کہ زخمی ہو چکے تھے، پیاس لگی، سامنے سرہائی رکھی ہوئی تھی، اس میں پانی تھا. کہا کہ ارے کوئی ایک جو ہے آپ دے دیں. کسی نے کہا کہ خبردار مت دینا اس کو پانی. کسی دوسرے نے کہا ارے بھائی پیاسا ہے، اگر یہودی اور نصرانی پانی طلب کرے تو اس کو بھی دے دیں، یہ تو مسلمان ہے. اللہ اکبر، ابھی اس حد تک انسانیت کی. چنانچہ پانی جو ہے ایک کوزے میں دیا گیا. جناب مسلم نے جیسے پانی منہ سے نزدیک کیا، خون کے قطرات جو ہے پانی کے اندر مضاف ہو گیا، پانی پھینک دیا. پانی دوبارہ پھر پانی جو ہے پینا چلا، پھر خون کے قطرات اس میں گرے. تیسری مرتبہ جب پانی دیا گیا تو دانت ٹوٹ کے پانی پیا. ہٹاؤ پانی، لگتا ہے میری قسمت میں پانی نہیں ہے. کیسے پی سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ کربلا کا پہلا شہید ہے. یہ کربلا کا پہلا شہید بھی پیاسا جائے گا. عالم غربت کے اندر مسلم کی شہادت ہو رہی ہے. پوچھا ہے مسلم تمہاری کیا خواہش ہے؟ آخری خواہش تو آپ کو بتاؤ. صرف 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. ہاں، کھڑے ہوئے نماز پڑھی. کہا اپنی زندگی میں کبھی اتنی جلدی میں نے نماز نہیں پڑھی، آج جتنی جلدی میں نے نماز پڑھی. کہیں تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ موت کے ڈر سے مسلم نماز کو طول دے رہے ہیں. ہاں، قتل کیا گیا. دارالامارہ کے اوپر سے مسلم کے جنازے کو نیچے پھینکا. ادھر حسین مسلم کے حوالے سے بےتاب ہے کہ کاش کوئی جائے اور جا کے مسلم کی خبر لے کر آئے. چنانچہ عباس کو نزدیک بلایا. کہا بھیا عباس، میرے بھائی مسلم کی کوئی خبر نہیں.
کہیں سے مسلم کی کوئی خبر ملی ہے تو اس کو دستیاب. کوفے سے ایک سوال آتا ہوا نظر آیا. خدمت امام میں اس کو حاضر کیا گیا. کہا شیخ یہ بتا کہ کوفے کی کیا خبر ہے؟ میرا بھائی مسلم ہے. اس نے کہا آقا ذرا پشت خیمہ پہ چلیے تب. فرماتے ہیں کہ جو کچھ تجھے کہنا ہے میرے ساتھیوں کے سامنے کہہ دے, اس بات میں کوئی پردہ نہیں. کہا مولا آپ کیا پوچھتے؟ آقا جب میں کوفے سے چلا تھا اس وقت مسلم اور ہانی کے پیروں میں رسی باندھ کر ان کے جنازے کو کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا ہے. ارے امام نے اللہ سنا تو ایک مرتبہ زینب کو آواز دی, زینب مسلم کی بیٹی رقیہ کو تو بھیجنا. اے زینب وہ گوشوارے جو میں نے تمہارے پاس رکھائے تھے ان گوشواروں کو بھیج دو. ہاں یتیم مسلم خدمت امام میں حاضر ہوتی ہے. امام نے اپنے زانوں کے اوپر بچی کو بیٹھایا, کانوں کے اندر گوشوارے پہنائے. خاتون رسالت کی بچی تھی, ایک بار تڑپ جاتی ہے, کہتی ہے اے چچا ارے میرے بابا کی خیر تو ہے, آپ میرے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں جو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. فرمایا اے بیٹی ارے اگر تیرا باپ صحیح رہا تو کیا ہوا, آج سے میں تیرا باپ ہوں. میں کہوں گا مولا ارے آپ رقیہ کے سر پہ دستے شفقت پھیرے, لیکن خدا را سکینہ کو سامنے سے ہٹا دیں. بچی اس منظر کو دیکھ رہی ہے. بعد نشر عاشور جب شب تماشے مارے گا, کانوں سے گوشوارے چھینے گا, تو بچی کو یہ منظر بہت یاد ہے. شیال الذین ظلموا ای منقلب إنا لله وإنا إليه راجعون. يا ولي حق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها. پروردگارا اس مختصر سی مجلس کو قبولیت طرف جائے گا. جہاں جہاں ممکن آباد ہے سب کی جان و مال عزت آلو کی حفاظت فرما. پرچم اسلام